आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज वाराणसी में 870 करोड़ रुपए से ज्यादा की मालियत के 22 तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखेंगे। वो उत्तर प्रदेश के 20 लाख से ज्यादा लोगों को देही रिहायशी हुकूक के रिकॉर्ड घरौनी भी तकसीम करेंगे। वजीर आजम ने नई दिल्ली में आजादी का अमृत महोत्सव से मुताल्लिक दूसरी कौमी कमेटी की मीटिंग से खिताब किया। उन्होंने कहा कि भारत को कोविड के बाद के नए आलमी निजाम में आलमी हैसियत से उभरना चाहिए। हुकूमत ने नारियल की कम से कम इमदादी कीमत में इजाफा किया है, जिसका मकसद 2022 तक किसानों की आमदनी को दोगुना करना है। दिल्ली सरकार ने ओमिक्रॉन के मामलों में इजाफे के पेश नजर क्रिसमस और नए साल की तकरीबात के लिए सकाफती प्रोग्रामों और अवामी इज्तिमात पर पाबंदी आयद कर दी है। हरियाणा ने अगले महीने की 1 तारीख से अवामी मकामात इस्तेमाल करने से उन लोगों पर पाबंदी आयद कर दी है जिन्होंने टीके नहीं लगवाए हैं। भारत ने म्यांमार को कोविड के 10 लाख से ज्यादा टीके फराहम किए हैं। और क्रिकेट में आज सुबह 11 बजे दुबई में अंडर 19 एशिया कप के पहले मैच में भारत का मुकाबला मेजबान मुत्तहदा अरब अमारात से होगा। जैसा कि आप जानते हैं, भारत कोविड से बचाव के 150 करोड़ टीके लगाने की समत गामजन है। साथ ही कोरोना की नई किस्म के बारे में इत्तलात तशवीश का बायस भी हैं। इस तनाजुर में आपसे अपील है कि जल्द से जल्द दोनों टीके लगवाएं, गफलत न बरतें और ये 3 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज वाराणसी में 870 करोड़ रुपए से ज्यादा की मालियत के 22 तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखेंगे। वो उत्तर प्रदेश के 20 लाख से ज्यादा लोगों को देही रिहायशी हुकूक के रिकॉर्ड घरौनी भी तकसीम करेंगे। अपने दौरे के दौरान वजीर आजम वाराणसी में करखियाओं में उत्तर प्रदेश के स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी फूड पार्क में बानस डेयरी सांकल के अमूल मिल्क प्लांट का संग बुनियाद रखेंगे। 30 एकड़ रकबे में फैली ये डेयरी तकरीबन 475 करोड़ रुपए की लागत से तैयार की जाएगी और इसमें यौमिया 5 लाख लीटर दूध की प्रोसेसिंग की सहूलत होगी। जनाब मोदी वाराणसी में रामनगर में दूध पैदा करने वाले कोऑपरेटिव यूनियन प्लांट के लिए बायोगैस पर मबनी बिजली पैदा करने के प्लांट का भी संग बुनियाद रखेंगे। मजीद तफसील हमारे रामानिगार से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी जमीनी सतह पर जमीन के मालिकाना हक से जुड़ी दिक्कतों को कम करने के लिए रियासत के 20 लाख से ज्यादा बाशिंदों को स्वामित्व स्कीम के जरिए देही रियासती हुकूक से मुतालिक रिकॉर्ड यानी घरौनी को वर्चुअल तरीके से तकसीम करेंगे। इस मौके पर 870 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत के 22 तरक्याती प्रोजेक्ट का आगाज होगा और संग बुनियाद रखा जाएगा। वाराणसी की सयाहती सलाहियत में तेजी लाने के लिए वजीर आजम श्री गुरु रविदास जी मंदिर और संत गोवर्धन से वाबस्ता सयाहत के मुतालिक तरक्याती प्रोजेक्ट के पहले मरहले का इफ्तिताह करेंगे। खबरनामे के लिए वाराणसी से सुशील चंद्र तिवारी। अपने दौरे के दौरान वजीर आजम दूध मसनूआत की कन्फर्मिटी असेसमेंट स्कीम के लिए वक्फ एक पोर्टल और लोगो का भी आगाज करेंगे। वजीर आजम वाराणसी में कई शहरी तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और वो तालीम के शोबे में प्रोजेक्टों का भी इफ्तिताह करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत को कोविड-19 के बाद इस नए आलमी निजाम में एक आलमी लीडर की हैसियत से उभरना चाहिए। वजीर आजम मोदी कल नई दिल्ली में आजादी का अमृत महोत्सव से मुताल्लिक दूसरी कौमी कमेटी की मीटिंग में खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत एक ऐसे वक्त में आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है जब दुनिया कोविड के बहरान से दो चार है और हमारा मुल्क भी इससे महफूज नहीं है। जनाब मोदी ने कहा कि इस बहरान ने हमें नए सबक सिखाए हैं और मौजूदा ढांचे मुंतशिर होकर रह गए हैं जो कोविड के बाद के दौर में एक नए आलमी निजाम के उभरने की राह हमवार करेंगे। वजीर आजम ने कहा कि 21वीं सदी एशिया की सदी होगी और ये जरूरी है कि इस सदी में एशिया में भारत के वकार पर तवज्जो दी जाए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ये एक अच्छा मौका है कि 2047 पर तवज्जो मरकूज की जाए जब मुल्क आजादी के 100 साल मनाएगा। जनाब मोदी ने कहा कि उस वक्त मौजूदा नस्ल बागडोर संभालेगी और मुल्क की किस्मत उनके हाथों में होगी। वजीर आजम ने जोर देते हुए कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव नौजवानों में फर्ज के एहसास का जज्बा पैदा करेगा।
لوک سبھا کے اسپیکر، گورنرز، مرکزی وزرائے اعلیٰ، سیاسی لیڈران، حکام، روحانی لیڈروں، فنکاروں اور فلم شخصیتوں سمیت نیشنل کمیٹی کے مختلف ممبروں نے میٹنگ میں شرکت کی۔ کمیٹی کے ممبروں نے آزادی کا امرت مہوتسو کے اہتمام کے لیے وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند آج ترووننتپورم پہنچ رہے ہیں، جہاں وہ ریاستی راجدھانی میں مختلف پروگراموں میں شرکت کریں گے۔ صدر جمہوریہ دن کے تقریباً 11:30 بجے پوجپورا میں کیرالہ کی لائبریری تحریک کے بانی پی این پانیکر کے کانسے کے مجسمے کی نقاب کشائی کریں گے۔ جناب کووند آج شام ترووننتپورم میں معروف سری پدمنابھا سوامی مندر بھی جائیں گے۔ مرکزی کابینہ نے 2022 سیزن کے لیے ناریل کی کم از کم امدادی قیمت کی منظوری دی ہے۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر انوراگ ٹھاکر نے کہا کہ 2022 سیزن کے لیے بہتر معیاری قسم کے کچے ناریل کی کم از کم امدادی قیمت بڑھا کر 10,590 روپے کر دی گئی ہے، جو کہ پہلے 10,335 روپے تھی۔ انہوں نے کہا کہ بال کوپرا یعنی ناریل کے کھوپرے کی کم از کم امدادی قیمت بڑھا کر 11,000 فی کوئنٹل کر دی گئی ہے، جو کہ پہلے 10,600 روپے تھی۔ منتری منڈل نے کوپرا یعنی ناریل کی گری کے لیے वर्ष 2022 کے لیے MSP निर्धारित किया है। किसानों के आर्थिक हितों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार विभिन्न विषयों, विभिन्न कृषि उत्पादों के MSP निर्धारित करती है। वर्ष 2022 में नारियल का तेल निकालने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली फेयर एवरेज क्वालिटी की मिलिंग कोपरा के लिए 10,590 रुपए प्रति क्विंटल तथा पूजा इत्यादि में उपयोग किए जाने वाली बाल कोपरा के लिए 11,000 रुपए प्रति क्विंटल का MSP निर्धारित किया गया है। یہ فیصلہ زرعی لاگت اور قیمتوں سے متعلق کمیشن کی سفارشات پر مبنی ہے۔ اس سے اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ کم از کم 50% نفع ہو سکے، جو کہ 2022 تک کسانوں کی آمدنی کو ممکنہ طور پر دوگنی کرنے کی طرف ایک اہم قدم ہے۔ یہ خبرنامہ آکاش وانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ دلی کے آل انڈیا انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز ایمز کے ڈائریکٹر ڈاکٹر رندیپ گلیریا نے کہا ہے کہ کورونا وائرس کی اومیکرون قسم کسی دوسری قسم کے مقابلے میں زیادہ منتقل ہونے والی وبا ہے۔ آکاش وانی نیوز سے خصوصی طور پر بات کرتے ہوئے جناب گلیریا نے ٹیکہ کاری اور اس وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے کووڈ-19 کے مناسب برتاؤ پر زور دیا۔ اس سے پہلے مرکز نے ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کو مشورہ دیا تھا کہ وہ وار رومز کو سرگرم عمل کریں اور کووڈ-19 کی نئی قسم پر قابو پانے کے لیے ضلع یا مقامی سطح پر سرگرمی سے کارروائی کرنے کا سلسلہ جاری رکھیں۔ بھارت میں کووڈ سے بچاؤ کے ابھی تک تقریباً 140 کروڑ ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ مجموعی طور پر 139 کروڑ 61,10,941 ٹیکے لگائے گئے ہیں۔ ان میں سے 83 کروڑ 12 لاکھ ٹیکے پہلی ڈوز کے طور پر، جبکہ 56 کروڑ 48 لاکھ دوسری ڈوز کے طور پر لگائے گئے ہیں۔ صحت کی وزارت نے کہا ہے کہ کل شام 7 بجے تک 62,70,000 سے زیادہ ٹیکے لگائے گئے۔ عالمی صحت تنظیم WHO نے کہا ہے کہ کورونا وائرس کی نئی قسم اومیکرون سے متعلق اس کے پاس ابھی اتنا ڈیٹا نہیں ہے کہ آیا یہ کہا جائے کہ یہ ڈیلٹا ویریئنٹ سے زیادہ خطرناک ہے۔ کووڈ-19 سے متعلق WHO کی تکنیکی چیف ماریا وین کھیرکھوو نے کہا کہ ان کے پاس کچھ ڈیٹا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ اسپتال میں داخل ہونے کی شرح کم ہے۔ عالمی صحت تنظیم WHO نے خبردار کیا ہے کہ ان ملکوں کو سپلائی منتقل کرنے سے جہاں ٹیکہ کاری کی رفتار زیادہ ہے، کووڈ-19 کے بوسٹر پروگرام میں تاخیر ہو رہی ہے، جس سے اس وبا کے ختم ہونے کی بجائے اس کے طویل مدت تک پھیلنے کا امکان ہے۔ قومی راجدھانی میں کووڈ کی نئی قسم اومیکرون کے بڑھتے ہوئے معاملوں کے پیش نظر دلی کی قدرتی آفات کے بندوبست سے متعلق اتھارٹی DDMA نے کرسمس اور نئے سال کی تقریبات کے لیے سبھی ثقافتی پروگراموں اور اجتماع پر پابندی کا حکم جاری کیا ہے۔ اپنے حکم نامے میں DDMA نے سبھی ضلع مجسٹریٹ صاحبان اور پولیس کے ڈپٹی کمشنروں سے اس بات کو یقینی بنانے کو کہا ہے کہ کرسمس اور نئے سال کے دوران کوئی ثقافتی تقریب اور اجتماع نہ ہونے پائے۔ اس نے ضلع مجسٹریٹ صاحبان سے اپنے اپنے علاقوں کا مکمل سروے کرنے اور ان پاکٹوں، کالونیوں اور بازاروں کی نشاندہی کرنے کو کہا ہے کہ جو کووڈ-19 اور اومیکرون کے زیادہ پھیلنے کا سبب بن سکتے ہیں۔ اس نے پروٹوکول کے حساب سے ان علاقوں میں جامع کارروائی کرنے کو کہا، جیسے ٹیسٹ کرنا، مریضوں کا پتہ لگانا،
علاج کرنا، گھیرا بندی کے اقدامات اور کووڈ سے متعلق مناسب طریقہ کار کا نفاذ۔ ہریانہ سرکار نے اگلے ماہ کی 1 تاریخ سے ان لوگوں کے لیے عوامی مقامات استعمال کرنے پر پابندی لگا دی ہے جنہوں نے ٹیکے نہیں لگوائے ہیں۔ آکاش وانی سے بات کرتے ہوئے ہریانہ کے وزیر صحت انل وج نے کہا کہ ٹیکہ نہ لگوانے والے لوگ 1 جنوری سے شادی ہال، ہوٹل، بینک، مال، کوئی سرکاری دفتر اور بس خدمات استعمال نہیں کر سکیں گے۔ 1 جنوری سے جس بھی ویکتی نے کورونا کی دونوں ویکسین نہیں لگائی ہوگی اس کو کسی بھی ہوٹل میں، ریسٹورینٹ میں، بینکٹ ہال میں، مال میں، کسی بینک میں، کسی دفتر میں، ریل میں، گاڑی میں یا جہاں پر بھی بھیڑ بھاڑ والے علاقے ہوں گے وہاں پر ان کو پرویش کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ نوٹیفیکیشن ہم نے کل جاری کر، ویسے بھی ہماری ٹیمیں گھر گھر جا کے لگا رہی ہیں، لیکن اب یہ کورونا کی آہٹ کو دیکھتے ہوئے یہ قدم ہمیں اٹھانا پڑا تاکہ لوگ خود بھی گھروں سے نکل کر آئیں اور ویکسین لگوائیں۔ خارجہ سیکریٹری ہرش وردھن شرنگلا نے کل میانمار کا اپنا 2 روزہ دورہ شروع کر دیا۔ جناب شرنگلا نے کووڈ-19 کے خلاف لڑائی میں میانمار کے عوام نیز بھارت میانمار سرحد پر وہاں کے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے میانمار ریڈ کراس سوسائٹی کے نمائندوں کو بھارت میں تیار کردہ 10 لاکھ سے زیادہ ٹیکے سپرد کیے۔ فروری میں فوجی قیادت کے اقتدار سنبھالنے کے بعد میانمار کے لیے یہ پہلا سب سے اعلیٰ سطح کا دورہ ہے۔ خارجہ سیکریٹری ہرش وردھن شرنگلا کا دورہ میانمار کی معزول اسٹیٹ کونسلر آنگ سان سوچی اور سابق صدر کو فوج کے خلاف تشدد بھڑکانے اور ملک کے قدرتی آفات کے قوانین توڑنے کے الزامات کے سلسلے میں میانمار کی فوجی عدالت کی جانب سے سزا سنائے جانے کے چند دن بعد ہو رہا ہے۔ آنگ سان سوچی اور دیگر لوگوں کے خلاف کارروائی کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں وزارت خارجہ کے سرکاری ترجمان ارندم باگچی نے بتایا کہ ایک پڑوسی جمہوری ملک کی حیثیت سے بھارت میانمار میں جمہوری منتقلی کی مستقل حمایت کرتا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت قانون کا راج اور جمہوری عمل کو برقرار رکھنے میں یقین رکھتا ہے۔ میانمار سے انیتا آنند کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے فہیم احمد۔ نوجوانوں کے امور اور کھیلوں کے وزیر انوراگ ٹھاکر نے ایشین چیمپئنز ٹرافی میں پاکستان کو ہرانے اور تیسرا مقام حاصل کرنے کے لیے بھارت کے مردوں کی ہاکی ٹیم کو مبارکباد دی ہے۔ ایک ٹویٹ میں جناب ٹھاکر نے کہا کہ اس ٹیم کے لیے یہ ایک اور اہم کامیابی ہے۔ کل بھارت نے ڈھاکہ میں ایشین چیمپئنز ٹرافی ٹورنامنٹ میں پاکستان کو 3 کے مقابلے 4 گول سے ہرا کر کانسے کا تمغہ جیتا تھا۔ دبئی میں ایشیا کرکٹ کونسل ACC انڈر-19 ایشیا کپ کے پہلے میچ میں بھارت کا مقابلہ متحدہ عرب امارات سے ہوگا۔ یہ میچ آج صبح 11 بجے شروع ہوگا۔ دیگر میچوں میں پاکستان افغانستان سے کھیلے گا جبکہ کویت سری لنکا کا سامنا کرے گا۔ 2013-14 کے ایڈیشن کے بعد یہ دوسری مرتبہ ہے کہ جب متحدہ عرب امارات اس 50 اوورز کے ٹورنامنٹ کی میزبانی کر رہا ہے۔ یہ تھیں خبریں اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں فہیم احمد۔ شکریہ ارجمن۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخبارات نے ملک میں اومیکرون کے بڑھتے ہوئے خطرے کے پیش نظر وزیر اعظم کی آج اعلیٰ افسران کے ساتھ ہونے والی میٹنگ کی خبر کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے۔ اخبار پٹاب لکھتا ہے ملک میں پھیل رہے اومیکرون کا PM آج جائزہ لیں گے۔ اخبار ملاپ اور اخبار مشرق کی ایک اہم سرخی ہے اومیکرون خطرے کے مد نظر دلی میں کرسمس اور نئے سال کے جشن پر پابندی۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا اور ہندوستان ایکسپریس نے 2022-23 کے مرکزی بجٹ کی تیاریوں کے دور پر مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن کی مختلف گروپوں کے ساتھ بات چیت مکمل ہونے کی خبر کو اہمیت دی ہے۔ تقریباً سبھی اخبار نے DRDO کے ذریعے پرلے میزائل کے کامیاب تجربے کی خبر کو نمایاں کیا۔ لوک سبھا اور راجیہ سبھا کی کارروائی غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی، اس خبر کو اخبار انقلاب سمیت دیگر اخبارات نے صفحہ اول پر جگہ دی ہے۔ اور اب آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک مرتبہ پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج وارانسی میں 870 کروڑ روپے سے زیادہ کی مالیت کے 22 ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح اور سنگ بنیاد رکھیں گے۔ وہ اتر پردیش کے 20 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو دیہی رہائشی حقوق کے ریکارڈ گھرونی بھی تقسیم کریں گے۔ وزیر اعظم نے نئی دلی میں آزادی کا امرت مہوتسو سے متعلق دوسری قومی میٹنگ سے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کو کووڈ کے بعد کے نئے عالمی نظام میں عالمی حیثیت سے ابھرنا چاہیے۔ حکومت نے ناریل کی کم از کم امدادی قیمت میں اضافہ کیا ہے جس کا مقصد 2022 تک کسانوں کی آمدنی کو دوگنا کرنا ہے۔ اور دلی سرکار نے اومیکرون کے معاملوں میں اضافے کے پیش نظر کرسمس اور نئے سال کی تقریبات کے لیے ثقافتی پروگراموں اور عوامی اجتماعات پر پابندی عائد کر دی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔